اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو بھائیو، آج آپ کے سامنے بتائیں گے کہ اعضائے جسم اور جوارح جسم کس طرح سے مکمل طور پر ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اکثر لوگ روزہ رکھنے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ صبح سے شام تک کھانا پینا، اپنی شہوتیں چھوڑ دینے کا نام روزہ ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ روزہ اس کا جو پازیٹیو ہونا چاہیے کہ روزے دار حالت روزے میں اس کا بالکل چینج ہونا چاہیے۔ اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں آدمی بولے جلدی غصہ آ جاتا ہے، جہالت والے کام کرتا ہے اور ایک دوسرے پر ظلم کرتا ہے، بات بات میں غصہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں حقیقت روزے کے خلاف ہیں اور روزے کے آثار اور اس کے فوائد کے اپوزٹ ہیں۔ تو آدمی جب روزہ رکھتا ہے تو خون کا جسم کا دوران جسم میں کم ہو جاتا ہے اور شیطان کے راستے بھی تنگ ہو جاتے ہیں، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ تو جب خون کا دوران کم ہو جائے گا تو شیطان کے وسوسے اور خیالات اور غصہ اور شہوتیں سب کم ہو جانا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ جو آدمی اپنے اندر شہوت رکھتا ہے، شادی نہیں کر سکتا، تو اس کو اللہ کے نبی نے کہا روزہ رکھے، تو اس سے شہوت کم ہو جاتی ہے، غصہ کم ہو جاتا ہے، انسان کا اندرونی جسم بدل جاتا ہے۔ اور جو لوگ حالت روزے میں غصہ ہوتے ہیں یا ان کا بی پی چڑھ جاتا ہے یا ان کے اندر کوئی اس طرح کی چیزیں ریاکشن پیدا ہوتے ہیں روزے کی وجہ سے، تو گویا حقیقت میں انہوں نے صحیح روزہ نہیں رکھا ہے، بلکہ انہوں نے عادت کے طور پر ایسے ہی روزہ رکھا ہے۔ اور روزے کا جو اصل مقصد ہے کہ کھانا پینا چھوڑنا اور یہ شہوتوں کو روکنا، یہ مقصد نہیں ہے۔ بعض سلف نے کہا کہ سب سے آسان روزہ یہ ہے کہ آدمی کھانا پینا چھوڑ دے، لیکن اس کا اصل مقصد وہ نہیں ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کے کان بھی روزہ رکھیں، آنکھ بھی روزہ رکھیں، زبان بھی روزہ رکھیں، جھوٹ سے، برے اخلاق سے، حرام چیزوں سے اور پڑوسیوں کو تکلیف پہنچانے سے، دوستوں کو اپنی زبان اپنے کردار سے نقصان پہنچانے سے یا دل آزاری کرنے سے، اور پورے اعضاء جسم کے اندر آپ کے وہ تمام چینجز آنا چاہیے، تبھی اس کو روزہ کہیں گے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش ورب قائم حظه من قيامه السحر۔ مسند احمد کی حدیث ہے، فرمایا کہ بہت سارے روزے دار سوائے ان کو بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور اسی طرح سے بہت سارے رات میں قیام کرنے والے سوائے رات میں جاگنے کے انہیں کچھ نہیں ملتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ہوش میں رہے۔ روزہ اصل میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کا جو راز ہے۔ یہ تمام چیزیں جو انسان اپنے حلال جائز ہونے کے باوجود بھی چھوڑ دیتا ہے، تو تقرب الہی کا مطلب یہ ہوا کہ انسان سے کوئی بھی ایسا ریاکشن روزے کی وجہ سے غلط نہ ہو جس کو لوگ دیکھ بولے روزے سے ہے بھائی، اس کو مت بات کرو، اس کو مت چھیڑو، اس کو منہ مت لوگو، روزے سے ہے۔ تو اس طرح سے جو کہتے ہیں بالکل غلط بات ہے۔ یہ روزے دار کی صفت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ روزے دار تو وہ اب اللہ رب العالمین کا تقرب اور عبادت والا بندہ ہے۔ تو اس کی عبادتوں کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی کوئی نہ کوئی غلط حرکت اس سے ہو سکے، کوئی حرام کام ہو سکے، زبان سے گالی گلوچ بکے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنۃ فاذا کان صوم احدکم، روزہ تو ڈھال ہے، جب تم میں سے کوئی آدمی روزہ رکھے تو بےہودہ بات نہ کرے، جہالت والے کام نہ کرے، فلا یرفث ولا یجہل فإن امرؤ قاتلہ او شاتمہ، اگر کوئی آدمی اس سے جھگڑا کرتا ہے، گالی گلوچ بکتا ہے، تو روزہ دار کو کہنا چاہیے انی صائم، بھائی میں روزے سے ہوں، میں روزہ دار ہوں، ایسا کام نہیں کرتا۔ گالی دینا، گلوچ دینا، غصہ کرنا اور برا بھلا کہنا، ہاتھ سے، زبان سے، کوئی بھی چیز آپ کی ایکٹیویٹیز سے کوئی بھی غلط کام نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث صحیح بخاری و صحیح مسلم کے اندر آئی ہے۔ اور کسی کو دل آزاری نہ کرے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تو صبر کرنا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جو انسان صبر کرتا ہے اور معاف کر دیتا ہے دوسروں کو، تو یہ بہت بڑے عزم و حوصلے کی بات ہے۔ اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ،
اگر کوئی آدمی روزہ رکھنے کے بعد میں جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، جھوٹی باتوں پر عمل کرنا نہ چھوڑے اور جہالت والے کام نہ چھوڑے، تو اللہ رب العالمین کو اس بندے کا بھوکا رہنے، کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مسند احمد اور صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور ایک جگہ پہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، لیس الصیام من الاکل والشرب انما الصائم من اللغو والرفث۔ مسند امام سنن کبریٰ بیہقی میں اور مستدرک حاکم میں یہ حدیث ہے کہ روزے یہ نہیں ہے کہ کھانے پینے سے آدمی رک جائے، بلکہ اصلی روزہ تو یہ ہے کہ آدمی بیہودہ اور لغو لایانی چیزوں اور جو بھی غیر مناسب چیزیں ہیں ان چیزوں تمام چیزوں سے روزہ رکھنا، یہ روزہ ہے اصل میں۔ جب آپ کو یہ بات معلوم ہوئی احادیث سے، تو ضروری ہے روزہ دار وہ ہے جو پوری طرح سے اپنی زبان کو روک لے ان باتوں سے جس میں کوئی خیر نہیں ہے، جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، لگائی بجائی کا کام نہ کرے اور دوسروں کو گالی گلوچ نہ بکے اور کوئی بھی بد کلامی نہ کرے اپنی زبان سے، بلکہ اپنی زبان کو، اپنے جسم کو تمام ناجائز شہوتوں سے اور حرام چیزوں سے پوری طرح سے روک کے رکھے، اسی کا نام روزہ ہے۔ اور یہی روزے کا اصل مقصد ہے اور روزے کی یہی راز ہے۔ اور انسان اپنے نفس کا غرور ٹوٹتا ہے آدمی روزہ رکھنے سے، اور اس کی زبان اور اس کا جسم طاقتور ہوتا ہے شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے، جو شیطان کے ہمیشہ انسان کا تقوی توڑنے پر تلا رہتا ہے۔ مگر روزہ اللہ نے اس لیے رکھا ہے کہ روزے کے ذریعے بندہ شیطان کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اور روزے کی حالت میں روزے دار پر ضروری ہے کہ اپنے آنکھوں کی حفاظت کرے، کوئی غلط کام نہ دیکھے، کوئی یوٹیوب کے اندر ہو یا سیریل ہو یا کوئی بھی ٹی وی ہو، ان تمام چیزوں کو جو کہ غلط چیزیں ہیں، باطل چیزیں ہیں، ان کو نہ دیکھے، نہ ان سے سنے، نہ اپنی زبان سے اس کو ادا کرے، بلکہ بے حیائی، برا بھلا اور غیبت، یہ تمام چیزیں مطلق طور پر بندے کے لیے حالت روزے میں ہو اور رمضان کے اندر حرام ہیں۔ اور ایک عالم کہتے ہیں ینبغی ان یصوم جمیع جوارح، کہ بندے روزہ دار کے لیے ضروری ہے کہ پورے اعضائے جسم، جوارح جسم روزہ رکھے، اس کی چمڑی، اس کی آنکھیں، اس کی زبان، اس کا دل، اور اسی طرح کوئی بھی چیز آپ کی زبان سے غیبت نہ ہو، اور اسی طرح سے گالی نہ بکے اور نہ کسی کا جھگڑا کرے، نہ کسی کو جھوٹ بولے، نہ کسی کے بارے میں کوئی بیکار سے لا یعنی چیزیں ادا کرے۔ زبان سے کامیڈی یا بیکار کسی کو ٹیڑے نام پکارنا ہے، کسی کی بے جا تعریف کرنا ہے، کسی کی مذمت کرنا ہے، یا کوئی بھی باطل چیزیں زبان سے کسی بھی حال میں نہ ادا کرے۔ اسی طرح اپنے پیروں سے کوئی بھی غلط جگہ پہ نہ جائے اور کوئی بھی اس طرح کی غلط حرکت آپ سے سرزد نہ ہو۔ جسم کے اعضاء اور جوارح کس طرح سے روزہ رکھنا چاہیے، تو اس سلسلے میں ابو حامد رحمہ اللہ نے کتاب میں لکھا ہے کہ جان لیں کہ روزہ تین درجے ہوتے ہیں روزے کے۔ ایک روزہ عام ہوتا ہے، ایک روزہ خاص ہوتا ہے، اور ایک روزہ خاص الخاص ہوتا ہے۔ ایک عام روزہ کیا ہے کہ عام روزہ یہ ہے کہ آدمی اپنے پیٹ کو، اپنی شرمگاہ کو اپنی ضرورتوں سے روک لے، یعنی کھانا پینا چھوڑ دے، شہوت چھوڑ دے، تو یہ روزہ عام روزہ ہو گیا۔ اب دوسرا خاص روزہ کیا ہے، تو آدمی خاص روزہ یہ ہے کہ اپنے کان، اپنے آنکھ، اپنی زبان، اپنے ہاتھ، اپنے پیر اور سارے اعضائے جسم تمام گناہوں سے آدمی روک لے، یہ خاص روزہ ہے۔ اب تیسرا روزہ خاص الخاص روزہ کیا ہے، تو آدمی دل سے روزہ رکھے اور دل کے اندر کوئی بھی غلط باتیں اور غلط افکار دل و دماغ سے کو پاک صاف رکھے، اور اللہ عز و جل کے علاوہ دل و دماغ کی تمام فکر، دل کا ذکر اور جسم کے تمام حصوں کو صرف اللہ عز و جل کے لیے استعمال کرے، قرآن کی تلاوت میں، ذکر و اذکار میں، توبہ استغفار میں، تو یہ خاص الخاص روزہ ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو روزے کا خصوصیت ہے وہ یہ کہ یہ روزہ صالحین کی صفت ہے کہ روزے کی حالت میں اپنے اعضائے جسم کو ہر طرح کے گناہوں سے روکنا اور پوری طرح سے اپنے آپ کو پابند بنانا۔ اس کے لیے 6 باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ غض البصر، یعنی آنکھوں کو اپنی حفاظت میں رکھنا، کوئی بھی چیز جو آنکھ غلط چیز دیکھے
اس سے اپنی آنکھوں کو بچانا، کیونکہ آنکھ جس چیز کو دیکھتی ہے وہ دل کو مشغول کر دیتی ہے۔ آنکھ دیکھتی ہے تو آنکھ پیغام دیتی ہے دل کو، اور دل پھر وہ چاہتا ہے، تو اس طرح سے آدمی اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے۔ العینان تزنیان وزناہما النظر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھیں زنا کرتی ہیں، آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ دوسری چیز ہے کہ زبان بکواس کرنے سے بچائے، زبان کو جھوٹ بولنے سے، غیبت کرنے سے، اور ایک دوسرے کی لگائی بجائی کرنے سے، اور چغلی کرنے سے، فحش باتیں کہنے سے، اور زبان سے کسی کو گالی گلوچ ظلم کرنے سے، اور اسی طرح سے کوئی بھی دوسروں کے ساتھ میں غلط زبان کا استعمال کرنے سے اپنے آپ کو روک لینا۔ تو زبان کی روکنے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا ذکر کریں، تلاوت قرآن پاک کریں، اور یہ روزہ زبان کا ہے۔ اور حضرت سفیان کہتے ہیں الغیبۃ تفسد الصوم، غیبت کرنا، کسی کے بارے میں برائی بیان کرنا، کسی کی برائی کرنا، وہ روزے کو توڑ دیتا ہے۔ اور حضرت لیث مجاہد سے روایت کرتے ہیں خصلتان یفسدان الصوم، دو خصلتیں روزے کو توڑ دیتی ہیں، ایک ہے غیبت اور دوسرا ہے جھوٹ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنۃ، روزہ تو ڈھال ہے۔ جب تم میں سے کوئی آدمی روزہ ہو، روزے دار نہ بکواس کرے، نہ جہالت والے کام کرے۔ اگر کوئی آدمی آپ سے جھگڑا کرتا ہے تو آپ کا کام ہے کہ اس سے کہے بھائی میں روزے سے ہوں، انی صائم کہنا چاہیے۔ اور تیسری چیز ہے کہ آدمی روزے میں کان سے روزہ رکھنا، یعنی کان ہر وہ چیز جو ناپسندیدہ ہے اس کو نہیں سننا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو گانے یا کوئی بھی غلط بات سننے کو حرام قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح سے حرام چیزیں کھانے سے جیسے حرام ہے، سماعون للکذب سماعون للسحت، اللہ نے یہودیوں کی صفت بتاتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ بہت زیادہ جھوٹ سننے والے اور حرام کھانے والے لوگ ہیں۔ تو گویا ان دونوں کو ایک جگہ جمع فرمایا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا لولا ینہاہم الربانی والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت، اگر جھوٹ بولنا جی اور حرام کھانا ان کی صفت موجود تھی، جن کو ان کے ان کے عالموں نے ان کو روکا، تو گویا آدمی غیبت نہ کرے۔ غیبت کو کوئی کرتا بھی ہے تو اس کو روکنا چاہیے، غیبت کو روکنا چاہیے۔ انکم اذا مثلہم، اللہ نے فرمایا اگر کوئی آدمی برائی کر رہا ہے، آپ سنتے ہیں، تو آپ بھی اسی جیسے ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 14 میں اللہ نے فرمایا ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ اپنے نمبر 3 اپنے کانوں سے کس طرح سے روزہ رکھنا ہے۔ آئیے نمبر 4 اپنے اعضائے جسم سے گناہوں سے کس طرح سے آدمی روزہ رکھے۔ تو ہاتھ ہے، پیر ہے، کوئی بھی ناپسندیدہ کام نہ کرے، اپنے ہتھیلی سے کسی کو غلط چیزوں کو نہ چھوئے، اور افطار کے وقت میں آدمی کوئی بھی چیز ظلم زیادتی نہ کرے اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں، کیونکہ کھانا پینا چھوڑنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ شام میں کھانے پر اس طرح سے ٹوٹ پڑیں کہ دوسروں کا حق بھی کھا جائیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آدمی اطمینان کے ساتھ میں افطاری کرے، اور کسی کو افطار کے وقت میں انواع و اقسام کے کھانے دیکھ کر آدمی کبھی کبھی زیادتی کرتا ہے، تو اس سلسلے میں بھی آدمی کو چاہیے کہ اپنے ہاتھوں کو روک لے۔ حالت روزے میں آدمی روزہ صبح سے شام تک روزہ رکھ کر شام میں جب افطار کرتے ہیں تو گویا اپنے آپ کو فری سمجھتے ہیں، اور سیڑھی، بیڑی، سگریٹ، تمباکو نوشی یا کوئی بھی گٹکا، یہ تمام چیزوں کو استعمال کرنے سے ایسے ہے جیسے کوئی آدمی کپڑا تیار کرنے کے بعد میں پھر قینچی لے کے اس کو کاٹ دیا، تو صبح کی جو نیکیاں تھیں وہ سب ساری نیکیوں کو اپنے سگریٹ سے، آگ سے جلا دیتا ہے۔ تو اس کے روزے کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ رب صائم حظہ من صیامہ، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے روزے دار اس کو روزے میں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو مسند احمد کی حدیث ہے۔ تو یہ بھی کہا گیا کہ روزے کو توڑنے والی چیزیں ہیں، جو اس طرح سے لوگ روزے کو احتیاط نہیں کرتے تو ان کا روزہ بیکار ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ حلال چیزیں جو کہ اس سے جب آدمی حالت روزے میں رک جاتا ہے تو پھر حرام جو چیزیں ہیں بدرجہ اولیٰ اس سے رکنا چاہیے۔
رمضان کے دنوں میں بیڑی پینا، سگریٹ پینا، تمباکو نوشی کرنا، کوئی بھی غلط چیز کھانا اور کوئی بھی حرام کام، گناہ کا کام کرنا بالکل اپنے آپ کو پوری طرح سے روکنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جی ہاں، پانچواں چیز یہ ہے کہ روزے میں کھانا کم کھانا چاہیے۔ آدمی کوشش کرے کہ کچھ کھانا پینا جو جتنا ہم روزانہ کھاتے ہیں اس سے کم کھایا کریں، تاکہ پیٹ میں کھانا کم جائے اور طاقت آپ کی، یعنی جسمانی قوہ جو کہ جس سے آدمی کے اندر شہوت پیدا ہوتی ہے، طاقت پیدا ہوتی ہے، ان کو کم کرنا مقصد ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ اپنی شرور شیطان کی جو برائی ہے وہ کم کرنے کے لیے کھانا کم کرنا ضروری ہے، تاکہ آدمی کھانا کم ہونے سے جب جسم کے اندر شیطانی شرارت، شیطانی نقصان جب کم ہوگا تو پھر اس کے ذریعے وہ عبادت بھی آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اور جب کھانا زیادہ کھائے گا تو سوئے گا زیادہ، اور جب سوئے گا زیادہ تو غفلت زیادہ ہوگی۔ تو اس طرح سے آدمی، جیسے بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے اتنا کھایا کہ وہ اٹھ ہی نہیں پاتے ہیں، سوتے ہی سوتے رہتے ہیں پورا دن، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کھانا کم کھائیں تاکہ کم سوئیں اور صحیح عبادت کر سکیں۔ نمبر 6 یہ کہ دل ہمارا افطار کے بعد میں اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کے تعالیٰ سے امید، یعنی افطار کے وقت میں روزہ دار کے لیے ایک اسپیشل وقت ہوتا ہے۔ اور ویسے رمضان میں کہا گیا کہ 3 اوقات ہیں جو بڑے اسپیشل ہوتے ہیں۔ ایک فجر سے پہلے سحری کے وقت کا جو وقت ہوتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے اور عبادت کرنے کا، اور افطار کے وقت میں یہ بھی کثرت سے دعا کرنے، ذکر کرنے کا، اور اسی طرح سے دن بھر میں روزہ دار کے لیے فجر کی نماز سے لے کر پورے دن میں روزہ دار کو حالت روزے میں اس کو اللہ تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کا موقع دیا ہے۔ تو جب بھی چاہے اللہ سے دعا کرے ہاتھ اٹھا کر، اللہ تعالیٰ ضرور دعا قبول فرماتا ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ اپنے آپ کو کوشش کرے کہ اللہ کے مقرب بندوں میں سے شامل ہو جائے۔ حضرت حسن بصری سے مروی ہے کہ وہ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے کہ وہ لوگ ہنس رہے تھے، تو انہوں نے کہا اللہ عز و جل نے رمضان مبارک کو